آئیے دیکھتے ہیں کہ کریکولم اور فلسفی میں کیا کنیکشن ہے. Now, what is the connection between philosophy and curriculum? Philosophy is the starting point of any kind of decision making regarding curriculum development. And it is also the basis for all the subsequent decisions to prepare a curriculum. Now, what does it mean basically is that unless we know the philosophy of any place and the philosophy we want to make our curriculum around, ہم کوئی بھی کریکولم نہیں بنا سکتے. کسی نہ کسی فلسفی کو ہمارے ذہن میں ہونا بڑا ضروری ہے. اور اگر آپ نے ایک فلسافیکل اپروچ کو لیتے ہوئے ایک ڈیسیژن کر لیا تو آپ کے بعد میں آنے والے تمام ڈیسیژنز اسی فلسفی کی بیسس پر لیے جائیں گے. Now, فلسفی ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم نے کس طرح کے آبجیکٹیوز یا ایمز لکھنے ہیں اور کس طرح کا کانٹینٹ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے, اور اس کانٹینٹ کی سلیکشن ہم نے کرنے کے بعد اس کو آرگنائز کس طرح سے کرنا ہے, اینڈ اس کریکولم کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہوگی. مختصراً philosophy helps us to identify the aims, whichever philosophy we are believing in, while defining any part of curriculum. After defining the objectives and aims, we have to identify the right kind of content matter which will help to achieve all those objectives. Then identifying the organizational pattern of all these content areas, and then how it will be implemented in real classroom situation. Now, the philosophy which is reflected by any particular school یا کسی بھی اسکول کی فلسفی, وہ اس کے اساتذہ, اس کے کریکولم ڈیولپرز, ڈیزائنرز, اس کے ہیڈ ٹیچرز اور وہاں کی کمیونٹی کے گولز کو ڈیفائن کرتی ہے, اور یہ تمام لوگ کسی بھی اسکول کے کریکولم کو افیکٹ کرتے ہیں کہ کس قسم کے گولز وہاں پر لوگ اچیو کرنا چاہتے ہیں, کس قسم کا کانٹینٹ پڑھانا چاہتے ہیں, اور اس کی آرگنائزیشن کس طرح سے ہوگی. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اسکول کے کریکولم کی ایک فلسفی نہیں ہوتی. اگر ہم کریکولم کو اٹھا کر دیکھیں, جو آپ کورس کے آخر میں چند ایک کریکولم کو جب آبزرو کریں گے اور انالائز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی بھی ایک کریکولم کی صرف ایک فلسفی نہیں ہوتی, جو کہ ایک بہت ہی اچھا مظہر ہے کسی بھی کریکولم کے کوالٹی کو اسیس کرنے کا. کیونکہ کوئی بھی کریکولم جو ایک سے زیادہ فلسفی پر بیس کر کے بنایا جاتا ہے وہ زیادہ ایک ڈائنامک اور ڈائنامزم کو شو کرتا ہے کہ اس میں چانسز آف ٹیچنگ ان ڈفرینٹ وے اینڈ ویریس ویز آر مور دین دا فلسفی which is used to make one curriculum. So, اگر کریکولم کی فلسفی ایک سے زیادہ فلسافیکل تھاٹس کے اوپر بنی ہوئی ہے اور اس کو کریکولم میں ریفلیکٹ بھی کیا گیا ہے تو ہمیں اس کے کریکولم کے ڈائنامکس ہونے میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں رہتا. Now, generally کریکولم ہمیں یہ بتاتا ہے, چاہے وہ کسی نیشن کا ہو, کسی بھی خاص اسکول کا ہو, اور جیسے کہ ہمارے یہاں پر سسٹم ہے کہ ہمارا ایک نیشنل کریکولم ہے, تو جب آپ نیشنل کریکولم کو دیکھتے ہوئے اور جہاں کہیں بھی اس کریکولم کو لاگو کیا جاتا ہے اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ what the school is for, اسکول کی فلسفی کیا ہے, اسکول کیا چاہتا ہے. اسکول آج کے بچوں کو کل کے مستقبل کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے یا بیسک اسکل سکھانا چاہتا ہے. what are the subjects which are of value, کیا میتھ, سائنس اور آرٹ پڑھائی جاتی ہے یا فزیکل ایجوکیشن کو بالکل ہی نہیں پڑھایا جاتا, کون سے سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں. how should students share what they learn as per the content. so ہمیں یہ کیسا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو کیا کچھ پڑھنا چاہیے اور جو وہ پڑھ رہے ہیں انہیں کس حد تک اس پر عبور حاصل ہے. سو کریکولم ہمیں ان تمام جنرل سوالوں کا جواب پرووائڈ کر دیتا ہے. Besides, philosophy also helps us to have a look at the text books. کون سی ٹیکسٹ بکس استعمال کی جاتی ہیں؟ اگر ہم نیشنل کریکولم کو دیکھیں تو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اور اسی طرح دوسرے صوبوں کے ٹیکسٹ بک بورڈز اپنے مطابق کتابیں لکھ سکتے ہیں.
کون سی کتابیں استعمال کی جا رہی ہیں, کس طرح سے کتابوں کو استعمال کیا جائے, اینڈ کتنا ہوم ورک آپ گھر پہ دے سکتے ہیں, کس قسم کے ریسورسز ٹیچرز کے لیے بنائے گئے ہیں یا ریسورس گائیڈز دی گئی ہیں, اور کس طرح سے ہم ٹیسٹ کریں کہ بچوں نے جو نتائج دیے ہیں کسی بھی کریکولم کے پڑھنے کے بعد اس میں ان کا لیول آف پرفارمنس کس طرح کا ہے. مختصراً کسی بھی کریکولم کی فلسفی ہمیں کریکولم کے تمام ایلیمنٹس یعنی کانٹینٹ, بیسک آبجیکٹیوز, آرگنائزیشن آف دا سبجیکٹ میٹر اور اس کی ایویلیویشن کہ کیا, کیوں اور کیسے کا جواب فراہم کرتی ہے.